ایک دن عادل تیزی سے یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ وہ پہلے ہی کافی دیر سے تھا اور اسے پروفیسر منصور کی کلاس میں ہر حال میں پہنچنا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے شعبے میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا، اچانک وہ کسی سے زور سے ٹکرایا۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ آخر ہوا کیا۔ ایک نازک سی ہستی اس سے ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہستی گرتی اور سیڑھیوں سے نیچے لڑھکتی، عادل نے اسے اپنی باہوں میں سہارا دیا۔ وہ ایک لڑکی تھی یا شاید حسن کا کوئی عکس۔ عادل چند لمحوں تک اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ آنکھوں میں گہرا سیاہ کاجل لگایا ہوا تھا، جس سے اس کی چمکتی آنکھیں اور بھی دلکش لگ رہی تھیں۔ لیکن اس نے پہلے خود کو سنبھالا اور پھر عادل سے خود کو چھڑوایا۔ وہ غصے سے بولی، بے شرم، بدتمیز، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ سن کر عادل حیران رہ گیا۔ وہ بولا، معاف کیجیے، یہ سب اتفاقاً ہوا۔ لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی جب سمینا نے انگلی اٹھا کر اسے ڈانٹنا شروع کیا۔ میں سب جانتی ہوں تم لڑکوں کے گھٹیا ہتھ کنڈوں کو۔ جہاں لڑکی دیکھی تمہاری نیت پھسلنے لگتی ہے۔ عادل نے کہا، محترمہ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا لڑکا نہیں، یہ سب اتفاق تھا۔ لیکن سمینا نے غصے سے اسے گھورا اور اپنی گری ہوئی کتابیں اٹھا کر شعبے سے باہر چلی گئی۔ عادل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی تیز ترار بھی۔ خیر، عادل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنی کلاس میں چلا گیا۔ عادل BBA کے آخری سیمسٹر میں تھا، جبکہ سمینا یونیورسٹی میں نئی آئی تھی۔ ان کی دوسری ملاقات کینٹین میں ہوئی۔ عادل اپنے دوستوں کے ساتھ کیبل پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا، برگر اور کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ اتفاق سے سمینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس کی پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ دونوں کی کرسیوں کی پشت آپس میں مل رہی تھیں، لیکن عادل اس سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھا۔ اس کا دوست کوئی شادی کا قصہ سنا رہا تھا اور سب دوست ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سمینا اپنی کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اچانک اسے لگا کہ کوئی ہاتھ اس کے گلے تک پہنچا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور اسی وقت پچھلی ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کی ہنسی بھی رک گئی۔ اتفاق سے عادل نے ہنستے ہنستے اپنا ہاتھ کرسی کی پشت پر پھیلایا تھا تاکہ انگڑائی لے سکے، اور اس کا ہاتھ سمینا کے گلے سے جا ٹکرایا۔ وہ اپنی انگلیوں سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جب تک اسے احساس ہوا، سمینا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی اسے گھور رہی تھی جس سے کچھ دن پہلے سیڑھیوں پر ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتا، سمینا نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ پوری کینٹین میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں یا تو سمینا پر تھیں یا عادل پر۔ عادل کا گال دہک رہا تھا۔ سمینا بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کرنے کی؟ عادل نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سب محض ایک اتفاق تھا، لیکن سمینا نے اس کی بات سنے بغیر اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ سب طالب علم عادل کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ سمینا خاموش نہ رہی، بولی، اگر آئندہ تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں پرنسپل سے تمہاری شکایت کروں گی۔ عادل کے دوست اس کی خاموشی پر حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عادل ایسا لڑکا نہیں ہے، لیکن سمینا نے اسے بغیر سنے تھپڑ مارا اور سب کے سامنے اسے ذلیل کر کے کینٹین سے چلی گئی۔ عادل کے دوستوں نے کہا، یار، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ عادل نے کوئی جواب نہ دیا، غصے سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور کینٹین سے نکل کر یونیورسٹی سے ہی باہر چلا گیا۔ وہ تیز گاڑی چلاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ بنگلے کے باہر اس نے ہارن بجایا، چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اس نے گاڑی پورچ میں لگائی۔ لاؤنج سے ہوتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی والدہ زینب بیگم اسے آوازیں دیتی رہیں، پوچھتی رہیں کہ وہ اتنی جلدی کیوں آ گیا، لیکن عادل نے کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے کتابیں بستر پر پھینکی اور خود بھی بستر پر بیٹھ گیا۔
جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنے چہرے پر پڑی تو اس کے گال پر 5 انگلیوں کے نشان نمایاں تھے۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ اسے یوں تھپڑ مارے، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب محض اتفاق تھا۔ وہ معافی مانگنے کو تیار تھا، لیکن سمینہ نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ اس ذلت کو عادل برداشت نہ کر سکا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سمینہ کو ایسی سزا دے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ عادل ایک امیر خاندان کا چشم و چراغ تھا، اکلوتا بیٹا تھا اور ہر بات منوانے کا عادی تھا۔ جب اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، اس نے اپنی چچا زاد بہن ماہم سے شادی کی بات اپنے والد جاوید صاحب سے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس کے چچا ماہم کی شادی اپنے سالے کے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے جو کینیڈا میں رہتا تھا۔ عادل نے صاف کہہ دیا کہ وہ صرف ماہم سے شادی کرے گا۔ جاوید صاحب نے سمجھایا کہ اس کے چچا کبھی راضی نہ ہوں گے، لیکن عادل نے ہٹ دھرمی دکھائی۔ اس نے اپنے چچا کے گھر جا کر ہنگامہ کیا۔ چچا نے کہا، تم ہوتے کون ہو ایسی بدتمیزی کرنے والے؟ عادل نے کہا، ماہم کو بلائیں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ اگر اس نے انکار کیا تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ چچا نے ماہم کو بلایا۔ وہ ڈری سہمی سیڑھیاں اتر کر آئی۔ جب چچا نے پوچھا کہ کیا وہ عادل کو پسند کرتی ہے تو اس نے سر ہلایا اور بولی، جی بابا، میں عادل سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر چچا کو غصہ آیا، لیکن عادل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ چچا نے کہا، میں ایک شرط پر ماہم کا رشتہ تم سے کروں گا، جب تم کچھ بن کر دکھاؤ گے۔ عادل پڑھائی میں لاپرواہ تھا، لیکن اس کے بعد اس نے محنت کی اور اچھے نمبروں سے سیمسٹر پاس کیے۔ اس کا نکاح ماہم سے ہو گیا، لیکن رخصتی اس وقت ہونی تھی جب وہ اپنے والد کا کاروبار سنبھال لے۔ لیکن سمینہ اس کی زندگی میں ایک جید بن کر آئی۔ اس کے تھپڑ نے عادل کے اندر ایک جنون بھر دیا۔ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے وہ پکڑا جائے یا اس کی ماہم سے شادی ٹوٹ جائے۔ اس نے سوچا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اگلے دن اس نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے سمینہ سے معافی مانگی۔ سب حیران تھے، لیکن سمینہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر عادل نے سمینہ کے گھر کا پتہ لگوایا۔ وہ ایک متوسط خاندان سے تھی۔ اس کے والد افضل صاحب ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے اور والدہ گھریلو خاتون تھیں۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ عادل نے سمینہ کے والد کی موٹر سائیکل کو اپنے کرائے کے لڑکوں سے ٹکر مروائی۔ افضل صاحب گر کر زخمی ہو گئے۔ عادل نے فوراً ان کی مدد کی، انہیں ہسپتال لے گیا اور ان کی موٹر سائیکل ٹھیک کروائی۔ افضل صاحب اس سے بہت متاثر ہوئے۔ جب عادل انہیں گھر چھوڑنے گیا تو سمینہ نے دروازہ کھولا۔ اپنے والد کو زخمی دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ افضل صاحب نے بتایا کہ کچھ شرارتی لڑکوں نے ان کی بائک کو ٹکر ماری، اور اگر عادل نہ ہوتا تو وہ زیادہ زخمی ہو جاتے۔ سمینہ نے عادل کو دیکھا اور خاموش رہی۔ عادل نے دوائیاں اس کی والدہ کو دیں اور کہا کہ وہ فکر نہ کریں۔ اس کی والدہ نے اسے چائے کی دعوت دی، لیکن وہ چلا گیا۔ اگلے دن سمینہ یونیورسٹی میں خود عادل کے پاس آئی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ عادل نے کہا، یہ میرا فرض تھا۔ اس کے بعد دونوں میں دوستی بڑھنے لگی۔ عادل اسے اپنے نوٹس دیتا اور وہ ایک ساتھ کینٹین میں کھانا کھانے لگے۔ 6 ماہ بعد سمینہ اسے محبت کرنے لگی۔ جب عادل کے امتحانات ختم ہوئے تو آخری پیپر کے دن سمینہ بہت رو رہی تھی۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی اور کہا کہ وہ جلد اس کا رشتہ مانگنے آئے گا۔ ایک دن عادل نے سمینہ کو ایک ہوٹل کے ریسٹوران میں بلایا۔ وہ گھر سے کہہ کر آئی کہ وہ دوست کے گھر جا رہی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد عادل اسے ہوٹل کی کمرے میں لے گیا۔ سمینہ گھبرائی، لیکن عادل نے کہا کہ وہ اسے بہت محبت کرتا ہے اور شادی بھی اسی سے کرے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اسے قائل کرتا گیا۔ سمینہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ اس کے ساتھ قریب آ گئی۔ بعد میں عادل نے کہا کہ وہ اسے اپنی بیوی مانتا ہے اور جلد رشتہ مانگنے آئے گا۔ سمینہ شرم سے مسکرا رہی تھی۔ وہ گھر واپس آ گئی اور عادل اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر خوش تھا۔
اسی رات اسے ماہم کی کال آئی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے ماہم کے ساتھ ڈنر کا وعدہ کیا تھا۔ ماہم اس کی اصل محبت تھی اور وہ اس کی ہر بات کی قدر کرتا تھا۔ اس نے کبھی ماہم کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ بھی نہ لگایا تھا، لیکن سمینہ کے ساتھ اس نے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ عادل نے سمینہ سے رابطہ کم کر دیا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے لگا۔ ایک دن سمینہ یونیورسٹی میں اچانک بیمار ہو گئی اور ہسپتال پہنچائی گئی۔ ٹیسٹ رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے شوہر کا نام پوچھا۔ سمینہ نے گھبراتے ہوئے عادل کا نام بتایا۔ اس نے اپنے والدین سے جھوٹ بولا اور ہسپتال سے گھر چلی گئی۔ اس کے والد، جو ابھی بھی لنگڑا کر چلتے تھے، ہسپتال پہنچے اور اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ سمینہ شرمندگی سے چپ رہی۔ وہ عادل سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ ادھر عادل کی ماہم سے منگنی ہو رہی تھی۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ ایک دن سمینہ اس کے دفتر پہنچ گئی۔ عادل نے اسے ڈانٹا کہ وہ یہاں کیوں آئی۔ سمینہ نے کہا کہ وہ اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ عادل نے اسے ریستوران لے جا کر کہا کہ وہ ابھی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ عادل گھبرا گیا اور کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک متوسط لڑکی ہے۔ اس نے سمینہ کو ایک گولی دی کہ وہ حمل ختم کر دے۔ سمینہ روتے ہوئے گولی کھا کر گھر چلی گئی۔ ایک ہفتے تک عادل نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ ایک دن سمینہ نے اسے ماہم کے ساتھ مال سے نکلتے دیکھا۔ وہ غصے سے عادل کے پاس گئی اور پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ عادل نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا کہ ماہم اس کی اصل محبت ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے سمینہ سے صرف بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا، کیونکہ اس نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اس کے والد کا حادثہ کروایا تھا۔ یہ سن کر سمینہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ 2 ہفتوں بعد عادل اور ماہم کی شادی ہو گئی۔ عادل خوش تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سمینہ نے گولی نہیں کھائی تھی۔ اس نے بچے کو جنم دیا اور اکیلی زندگی گزارنے لگی۔ 5 سال بعد عادل اور ماہم کو بچہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ماہم شاید کبھی ماں نہ بن سکے۔ عادل اور ماہم پریشان تھے، لیکن عادل اسے تسلی دیتا رہا۔ ایک دن مال میں عادل کی ایک بچے سے ٹکر ہوئی۔ وہ بچہ سمینہ کا بیٹا مصطفیٰ تھا۔ عادل نے سمینہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ سمینہ نے کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے جسے اس نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ عادل رو پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ ماہم نے یہ سب دیکھا اور ساری حقیقت جان لی۔ اس نے عادل سے کہا کہ وہ سمینہ سے شادی کرے اور بچے کو اپنا نام دے۔ عادل اور سمینہ کا نکاح ہو گیا۔ مصطفیٰ کو اس کا باپ مل گیا۔ ماہم اور سمینہ اگرچہ سوکھنے تھیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتی تھیں۔ 1 سال بعد ماہم کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ دونوں بچوں کی پرورش ایک ساتھ ہوئی، لیکن سمینہ نے عادل کو اپنے کمرے کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ دی۔ ویڈیو کو لائک کرو، کامنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔